قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل ہلم شہداءکم، تم فرماؤ اپنے گواہ لے آؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو تمام حجتیں باطل فرما دی تو اب بیان فرمایا کہ ان کے پاس اپنی بات پر کوئی گواہ نہیں، چنانچہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنے وہ گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام کیا جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد نہیں اور جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی تراشیدہ باتیں ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہ دے بیٹھیں، یعنی مشرکین اگر اپنی جھوٹی بات پر کوئی گواہ لے آئیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ بتوں کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شہادت دے بھی دے تو وہ محض خواہش کی اتباع اور کذب و باطل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی بھی حرام ہے اور اس کی تصدیق و تائید بھی، اور جھوٹے آدمی کی وکالت بھی، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے اور احادیث میں اس کی سخت وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید و غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔